أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہایت ہی قابل صد احترام برادران اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں، نہایت ہی قابل صد عز و شرف، واجب القدر میری بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں، اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے جیتے جی زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کو پایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان اور قرآن کو ملا رہے ہیں۔ سچ بات ہے کہ قرآن حکیم ہر آیت روکتی ہے کہ ایسے نہیں، کسی اور رک کے اور بار بار پڑھو اور تکرار کے ساتھ پڑھو، حاضر لے کے پڑھو، محبت اور ذوق سے پڑھو اور رو کے پڑھو اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ پورے قرآن مجید کو سننے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور الحمد سے لے کے والناس تک انشاءاللہ ہم قرآن حکیم تلاوت کریں گے۔ میں ہزاروں مقتدیوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس تیسرے سال سے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ تو آپ یا پتہ کریں یا آپ اپنے قائد سے پتہ کرائیں کہ میں کتنی ساری جگہوں کو چھوڑ کر کے آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کی ابتدا ہے اور آپ نے سفر آگے طے کرنا ہے، اور اس وقت تک آپ آگے سفر نہیں کر سکیں گے جب تک آپ نے اپنا مرکز لے کے نہیں چھوڑنا۔ مرکز پہ آدمی بیٹھا ہو، 5 وقت نمازیں ہوں، اب میں حاضر ہوتا ہوں اور میں جمعہ بھی پڑھاؤں اور 5 وقت وہاں ہوں، بچے بھی ہوں وہاں پڑھنے کے لیے، کلاسز ہوں باقاعدہ۔ میں پیرس کے اندر 250 وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، نوجوان نسل جو یورپ میں ہی پیدا ہوئی ہے، ان کو اس طرح پڑھاتا ہوں کہ 3 2 3 4 اچھے اسٹوڈنٹ جو اردو زبان کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پروجیکٹر سامنے رکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں میرے پیچھے، میں اس طرح سامنے بیٹھ کے صرف میں بچوں اور بچیوں کو نہیں بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ساتھ والدین بھی ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے یہ دین، پھر ان کو دین پڑھانے کا الحمدللہ جو میں وہ کلاس پڑھاتا ہوں جو مجھے نصیب ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ 200-250 کی کلاس ہو اور اس میں آپ کو کوئی اونچی آواز کیا کوئی ایسے معلوم ہو جیسے یہ اونچی سانس بھی نہیں لے رہے، اتنے سکون کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور میں 250 تو جدا رہے پھر رمضان المبارک میں ہزاروں کے مجمع چھوڑ کر کے اگر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس طرح اپنے گھر پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور بلاتے ہو، اس طرح ہر میرا ساتھی نوجوان اس طرح دعوت دے کہ ہر رات ایک نئے جذبے، نئے ذوق، نئے شوق کے ساتھ آئیں۔ یہ 30 دن نہیں، یہ ایک دن ہے ماہ رمضان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راز کھول دیے جائیں، مومن کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ راز ہیں، کتنی برکتیں ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، تو مومن تمنا کرے مولا کریم یہ 30 دن نہیں، یہ پورا سال ہی رمضان کا کر دے۔ پھر قرآن اور وہ خوش نصیب، اب روزہ تو ہم رکھتے ہی ہیں، اب دیکھو ہم 7:30 بجے ہم نے نماز شروع کی، 9 بج گئے، کتنا وقت لگا؟ 1.5 گھنٹہ لگا نا۔ اب 1.5 گھنٹہ کسی اور جگہ، کسی محفل میں یا گھر میں دوستوں میں آدمی بیٹھا ہو، 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا، ویسے ہی گزر جاتا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں لے رہے ہیں۔
خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 190 نیکیاں۔ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں، یہ الگ الگ حرف ہیں، اور ہر حرف پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی حرف ہے، نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ خالی الف لام میم پڑھنے اور سننے سے 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال پہ درج ہوتی ہیں۔ ان کی قدر تو ہے نا جو نیکیوں کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اور آج کی منزل جو ہے یہ 21 رکوع ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ ہم نے ختم کی، کل 176 آیات اس کی تلاوت ہوئی تھی، آج باقی 110 آیتیں تلاوت ہیں، کل 21 رکوع اس کے پڑھے، آج 19 پڑھے، پورے 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، اور 286 اس کی آیات بینات ہیں۔ آگے ہم نے سورہ آل عمران کو شروع کیا ہے، جس کے ابھی ہم نے 2 رکوع تلاوت کیے ہیں، اور ان کی صرف 20 آیتیں ہم نے ابتدائی پڑھی ہیں۔ اب میں حیران ہوں میں کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں اور کیا بیان کروں۔ اب خلاصے کا خلاصہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کم وقت لوں۔ آپ گزشتہ 2 سال سے، اب تیسرا سال شروع ہو گیا، آپ مجھے سنتے آ رہے ہیں، ہم قرآن حکیم کا وہ خلاصے کا خلاصہ بھی بیان کرتے کرتے آدھا گھنٹہ اور کبھی پون گھنٹے پہ بھی وقت نکل جاتا تھا، تو اس بار میں چاہتا ہوں میں 10 سے 15 منٹ صرف لوں، زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے۔ تو آپ بڑی محبت اور ذوق کے ساتھ بڑی مستی میں سرشار ہو کے یوں سنیں جیسے ایک ایک حرف، اب آگے کون سا حرف ہے، آگے کون سا لفظ ہے، آگے کیا آ رہا ہے، آگے کس نبی کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کل بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ نبیوں کے تذکرے ایسے خالی تذکرے نہیں، یہ یوں سمجھو میں ان کی زیارتیں کرتا جا رہا ہوں، ان کی مجلسوں سے ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ قرآن حکیم ہر حاضر دور کی کتاب ہے، یہ پرانی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ مجھے 55 سال ہو گئے الحمدللہ اسی طرح قرآن مجید سناتے 55 سال میں میں تو سیر نہیں ہو سکا ہوں، اس کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں، نہ پڑھنے کا نہ سننے کا۔ تو اس قرآن حکیم پہ قربان جائے، یہ ٹیڑھا ہونے ہی نہیں دیتا، یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کو غنی کر دیتا ہے، اس کی روح کو اجلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کے اندھیرے میں پڑھ لیتا ہے، اس کی قبر کی روشنی کے لیے کفایت کر جاتی ہیں یہ 2 آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو دن کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے 2 آیتوں کو، سارے دن کے لیے کفایت یہ 2 آیتیں کر جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ٹھنڈے بادل بن کے محشر کے میدان میں سایہ کیے ہوئے ان پر جو اس کو پڑھتے رہے، جو اس کو سنتے رہے، جو اس پر عمل کرتے رہے، اپنے جھرمٹ میں لے لیں گی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پیار بھرا جھگڑا کرے گی، مولا کریم کیا ہم تیرے قرآن کی صورتیں نہیں ہیں؟ اللہ کریم فرمائے یہ کیوں نہیں؟ عرض کریں گی مولا کریم یہ جو ہماری جھرمٹ میں ہے، جن پہ ہم نے سایہ کیا ہوا ہے، آج ہم تیری بارگاہ میں شفاعت کرتی ہیں ان کے لیے، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ قرآن حکیم کے صدقے اللہ کریم ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور پڑھنے والوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنسان نہ رکھو اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کو آباد کرو اللہ کے پاک کلام سے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جب گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ جو گھر اس نے بنایا اس سے نہیں بھاگیں گے؟
یہ بھی تو گھر ہے، یہ دل بھی تو اس کا بنایا ہوا گھر ہے۔ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین جتنے ہیں اس کا پورا قبیلہ زنجیروں میں جکڑ کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر شیطانی کام کیسے ہو؟ اور اگر پھر بھی کام ہو رہے ہیں شیطانی، تو اب شیطان پہ دوست نہ دو، شیطان تو جکڑ دیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ تو بھاگ گیا، اور رمضان المبارک کی وجہ سے ان کو جکڑ دیا گیا، اس کے سارے قبیلے کو جکڑ دیا گیا، چھوٹے بڑے سارے شیطانوں کو جکڑ دیا گیا۔ اگر پھر بھی تو گناہوں سے واپس نہیں آ رہا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پھر تیرے نفس کی خرابی ہے ساری، اندر کی خرابی ہے ساری۔ اس کے لیے پوری آج کے سوا سپارے میں سے ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں آخر میں۔ وہ ہے واقعہ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ تفسیروں میں ہے کہ وہ جب سمندر کے کنارے چل رہے تھے، سمندر نے ایک اپنے اندر سے بڑی مچھلی اٹھا کر کے باہر پھینکی، مچھلی واپس پانی آ گیا، مچھلی واپس نہ آئی، وہ ریت میں دب گئی، ریت میں پھنس گئی، پانی واپس چلا گیا، اب یہ مر گئی۔ اب اس کو پرندے آ کر کے نوچ رہے ہیں، جنگل کے جانور بھی اسے نوچ رہے ہیں۔ اب یہ جب مر گئی، پھر پانی آتا ہے، پانی مچھلی کو چھوتا ہے تو پانی کے جانور بھی اسے نوچ رہے ہیں۔ پانی مد و جزر ہو رہا ہے، جب جزر ہوتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے، اتنے پرندے آ کے اس کو نوچنے لگ جاتے ہیں۔ پرندے نوچ رہے ہوتے ہیں کہ جنگل کے جانور آ کر کے، درندے اسے آ کر کے نوچنے اور کھانے لگ جاتے ہیں۔ حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے جب دور سے یہ منظر دیکھا بس دل میں ایک بات آ گئی، عرض کرتے ہیں میرے مولا کریم تو مجھے دکھا یہ مردے کس طرح تو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ مردہ ایک ہے، اس کو کھانے والے پرندے بھی ہیں، سمندری جانور بھی ہیں، جنگل کے درندے بھی ہیں۔ مولا کریم جب تو یہ مردے زندہ کرے گا تو میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ کیوں نہیں میرے مولا کریم؟ بس تھوڑا سا دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، یہ جھگڑا کر رہا ہے بھی دیکھ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا پھر ایسا کر، 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، جب وہ تیرے ساتھ اچھی طرح مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر دے، ذبح کر کے ان 4 جانوروں کا قیمہ کر دے، ان کو آپس میں مکس کر دے، اور یہ جو سامنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر ان سے سارا گوشت ادھر رکھ، پھر اٹھا کے ادھر رکھ ادھر رکھ، ان پہاڑوں پر وہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے پھر ان 4 پرندوں کو باری باری بلانا، دیکھنا جہاں کہیں بھی اس کا کوئی ذرہ، کوئی گوشت، کوئی خون، کوئی ذرہ اس کا ہوگا، وہ ادھر سے بھی اڑے گا، ادھر سے بھی نکلے گا، ادھر سے بھی ادھر سے آپس میں جڑ کے وہ پرندہ پورا بن جائے گا۔ اس کا جو گلا ہے، سرا ہے، وہ اپنے پاس رکھنا، وہ تیرے پاس دوڑا دوڑا آئے گا اور اپنا جو اس کا سر ہوگا اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور پرواز کر جائے گا۔ حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پرندے پکڑے۔ اب پرندے کون کون سے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، یہ اصل چیز ہے جو بیان کرنے والی ہے۔ جو ماحاصل ہے آج کی اس جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اس کا ماحاصل اور اس کا سبق یہ ہے۔ ایک آپ نے پکڑا مور، ایک کوا، ایک کبوتر اور ایک گدھ، یہ جو مردے کھاتی ہے، بڑی گدھ جو ہوتی ہے، چیل بھی ہم کہتے ہیں لیکن چیل ذرا چھوٹی ہوئی، گدھ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ 4 پکڑ لیے پرندے، ان کو 4 دن اپنے ساتھ رکھا، ان کو کھلایا، ان کو مانوس اپنے ساتھ کر لیا۔ یہ نہیں جس کو ذبح کرنا اسی وقت ذبح کرنا، پہلے مانوس کیا جاتا۔ یہ تربیت کے گوشے ہیں اس کے اندر سے۔
انسان کو انسان بنانے کے لیے اس کی پہلے تربیت کی جاتی ہے، تربیت کر کر کے پھر اس کو درجہ بدرجہ اس کو آہستہ آہستہ مشقیں ریاضت اس پہ ڈالی جاتی ہے، مجاہدے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ مجاہدہ کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ پھر اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پرندے پکڑ لیے گئے، مانوس کر لیے گئے، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے سرے جو تھے اپنے پاس رکھے، باقیوں کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر آپ نے مختلف پہاڑوں پہ ان کو رکھ دیا گیا اور پرندوں کو بلایا، اور پرندے اسی طرح جہاں جہاں اس کے ذرات تھے وہ اڑ کر کے آپس میں اکٹھے ہو کر کے حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، اپنے سرے سے جڑ کر کے پرواز کر گئے۔ اب یہاں جو گدھ ہے اس کی خیثیت کیا ہے، انسان کو اس سے تربیت کیا ملتی ہے؟ گدھ حرام پہ ہمیشہ جتنی اونچی پرواز کرتی ہے، آپ جانتے ہیں گدھ بڑی اونچی پرواز کرتی ہے، جتنی بھی اونچی پرواز کرے لیکن اس کی نظر رہتی حرام پر ہی ہے، مردار پر ہی ہے۔ انسان تو کتنے اونچے سے اونچے عہدے پہ چلا جائے اور تیری نگاہ پھر بھی حرام پر ہو، مردار پر ہو، تو گدھ ہے، انسان نہیں ہے۔ پھر آگے آ جائیں کبوتر کی طرف۔ کبوتر کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر اور غرور، یہ بھی انسان کے اخلاق رذیلہ میں سے ایک ایسا برا اخلاق ہے کہ یہ بھی انسان کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ غرور اور تکبر والا انسان لوگوں کی نظروں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، اور رب کریم بھی اس کو ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنے والا انسان بھی کامیابی اور کامل انسانیت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ تیسرا پرندہ ہے زینت، جس سے مراد ہے یہ جو مور ہے، زیب و زینت، اپنے میک اپ میں، اپنے ہی سنوارنے میں، اپنے آپ میں ہی مست رہے، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہ، ایسا بن کے نکلوں کہ ساری دنیا کی نظریں میرے اوپر گڑ جائے، ایسا اپنی زیب و زینت کرنے والا بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ بھی ابھی نفس و شیطان کے چکر میں ہے، اس کو بھی خالی زیب و زینت نہیں، زیب و زینت دینی ہے، ظاہر کو دے، اس سے بڑھ کے اپنے باطن کو زیب و زینت دے، اپنے دل کو زیب و زینت دے۔ لہذا اپنے نفس کے کبوتر کو بھی ذبح کر دے، اپنے نفس کے مور کو بھی ذبح کر دے، اپنے نفس کی گدھ کو بھی ذبح کر دے، اپنے نفس کے کبے کو بھی ذبح کر دے، کیونکہ کبے کے اندر ہرس بڑی ہوتی ہے۔ تو لہذا انسان کامل بننے کے لیے، انسان کامل بنتا ہی وہی ہے، لوگوں کے لیے مقتدار، مرشد، رہبر اور رہنما بنتا ہی وہی ہے جو اپنے دل سے ہرس کو ہی نکال دیتا ہے، ہرس کا کبا بھی ذبح کر دیتا ہے، حرام کا گدھ بھی ذبح کر دیتا ہے، تکبر اور غرور کو بھی ذبح کر دیتا ہے، اس کبوتر کو بھی، اور صرف خالی ظاہری زیب و زینت اس کو بھی ذبح کر دیتا ہے، وہ خالص اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے نصیب میں کرے کہ ہم ایسے انسان بنیں کہ جن کا دل خوبصورت ہو۔ وہ حضور سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پنجابی میں انہوں نے ویسے کلام لکھا ہے، وہ شاید آپ دوست نہ سمجھ سکیں، انہوں نے صرف یہ فرمایا ہے اگر دل کالا ہو اس سے منہ کالا بہتر ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل پاک صاف صدقہ رمضان قرآن کا کر دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر۔ سبحان اللہ۔ بس یہ 15 منٹ کو ہوا کریں گے انشاءاللہ، گھبرایا نہ کریں، بڑے ذوق محبت سے آئیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مولا کریم ہمارا یہ انتظام، انصرام، اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو آ رہے ہیں مولا کریم ان کے سینے بھی آباد فرما، آمین۔ ان کے دل اور روح آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، آمین۔ ان کی اولادوں کو آباد فرما، آمین۔ بچوں اور بچیوں کے نیک نصیب فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ جمعرات کی رات ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے
کہ یہ بڑی چمک دمک والی رات ہے۔ الہی ہمارے دل چمکا دے، ہماری روحیں اجلی فرما دے، الہی اپنے سے ڈرنے والا دل نصیب فرما، خشیت نصیب فرما، خضوع اور خشوع نصیب فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع۔ ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو سیری نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو تو اس سے ڈرے ہی نہیں، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو علم نفع ہی نہ دے، اور ایسی دعاؤں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو قبول ہی نہ ہوں۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بحرمة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔